السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں تذکرہ موت اور موت کی سچائی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کان غریبا او عابر سبیل۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ دل بستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑی میں رہنے والے ہو یا کوٹھیوں میں رہنے والے، دیہاتوں کا رہنے والے ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کو سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور کبھی ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپا میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندھیر و باہر کا، اندر باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اگر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زانی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم بخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندے منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہو کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دہلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چل آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، یتبع الموت ثلاثة فیرج العسنا ویبقى معه وحده فیبتع اہلہ ومالہ عملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے۔
اس کے پیچھے اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل اولاد، وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں؟ میرا نیز نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی، نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ عزیز و دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا۔ نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہاں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن و دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا، اگر آپ کا کفن و دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں اور آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جاتے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر، دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا، اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہے تاکہ اور ملک کا ہاتھ آ جائے، اس میں بڑی بے عزتی ہے۔ سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی، نہ اطفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی خالی جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ دوستو آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ آج بھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہارے طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و یاس دیکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چنانچہ مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینہ میں ہوں، فرما دیجئے میری موت کب آئے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے آدمی بھیجا کہ حضرت سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ خواب کس عام آدمی کا ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ اس آدمی سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ راز ظاہر ہوا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت پڑھی خمس لا یعلمہ الا اللہ، یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 1 ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے۔ نمبر 2 وینزل الغیث،
بارش کب آئے گی؟ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے، کچا ہے یا کچی ہے، ایک ہے یا دو ہے، کالا ہے یا بھورا ہے، پورا ہے یا ادھورا ہے، یہ سست ہے یا چست ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کا کیا عمل کرے گا۔ نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ الْأَرْضِ تَمُوتُ، موت تمہیں کہاں آئے گی یہ علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ عزیزو دوستو، موت کی تیاری کرو۔ ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے لے کر حشر تک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا من دخل القبر بلا زاد فکانما رکب البحر فلا سفینۃ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور کفن پہن کر جا رہا ہے، یوں سمجھیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابی تم بھی چلو تاکہ اس شہر خاموش کو دیکھے جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں، چپ ہے کہ بولتے نہیں، گئے تو آتے نہیں، گم ہوئے تو نظر آتے نہیں۔ عزیزوں اور دوستو، یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسرے کی کندھوں پر سوار ہو کر شہر خاموش سا جانا ہے، اور جس طرح آج یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔